دوسرا اعتراض ان کا تھا جنازے کے متعلق. تو جنازے کے متعلق تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض دار جو قرض لے کر فوت ہو گیا اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھا. اور مسلمان کہلانے والے ایسے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوئے ان کے متعلق خدا تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا تھا کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا، مگر دوسرے مسلمانوں کو آپ نے اجازت دی، خود جنازہ نہیں پڑھا. تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جنازہ پڑھنا جو ہے ایک امت کا فرض کفایہ ہے. اگر امت میں سے کچھ حصہ پڑھ لے جنازہ اور کچھ دوسرا کسی خرابی کی وجہ سے نہ پڑھے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اسی اصول کے تابع حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا جب اسکینڈینیویا سے یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک جہاز یہاں کریش ہوا ہے، بذریعہ فون یا بذریعہ تار میں پوچھا گیا. اس میں کچھ مسلمان بھی ہیں لیکن غالباً احمدی نہیں ہے، غالب بھاری گمان یہی ہے، اور یہاں اور کوئی ان کا جنازہ پڑھنے والا نہیں. تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جواب تار دیا کہ ان کا جنازہ ضرور پڑھو، کیونکہ امت محمدیہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہو کوئی جنازے کے بغیر دفن نہیں ہوگا، اور اس کا جنازہ پڑھنا اس کا بنیادی حق ہے. جن کے دوسرے پڑھتے ہیں ان کا سب پر پڑھنا ضروری نہیں. اس لیے انکار اس سے زیادہ جرم ہے مہدی کا انکار جتنا ایک قرض دار قرض لے کر مر جائے. اس فرق آپ کو نمایاں نظر نہیں آتا ان دو چیزوں میں؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے اور آپ کی سنت سے ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو فاسق ہو تو تمہیں حق ہے بے شک نہ پڑھو جنازہ، لیکن اگر باقی پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. تو اس لیے امام مہدی کا انکار تو اس سے بہت زیادہ بڑا جرم ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ، اور شرط یہی ہے تشریح اس کی کہ باقی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کافی ہے، لیکن صرف یہی بات نہیں تھی بلکہ فتنے سے بچنے کی خاطر بھی ایسا کیا گیا. اور یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس میں آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا گیا ہو. مسلسل سال ہا سال تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام علماء کو نصیحت فرماتے رہے کہ مجھ پر کفر کے فتوے نہ لگاؤ ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں تمہیں کافر قرار دینا. حدیثیں کوٹ کی اور مسلسل یہ موقف لیا، اور جب علماء باز نہیں آئے تو پھر آخر آپ نے فتویٰ دیا. اس فتوے کے بعد پھر جنازہ پڑھنے کا کوئی سوال نہیں رہتا تھا، لیکن ساتھ ہی آپ نے شرط لگائی کہ اگر کوئی شخص مکفر مکذب نہ ہو اور اس سے واضح طور پر پوچھا جائے اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار نہ کرے، آپ کو جھوٹا نہ کہے، تو اس کا جنازہ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ اس پر یہ پابندی نہیں ہے. اس لیے جس طرح وہ کہتا ہے کاٹ لیا ویسے نہیں کاٹا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علماء غلط کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر اس کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میں کہہ نہیں سکتا لوگوں کے سامنے، تو پھر وہ منافق ہے، پھر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ جو اعلان کرتا ہے اس کے لیے اس کے جائز ہے. ایک فرق بڑا نمایاں ہے، آخری بات جس کا شاید اس کو علم نہیں. تمام دوسرے فرقوں نے دوسرے فرقوں کے جنازہ نہ پڑھنے کا فتویٰ دیا ہوا ہے، تمام فرقوں نے دیا ہوا ہے. جماعت احمدیہ صرف ایک جماعت ہے جس نے کسی فرقے کے خلاف جنازہ نہ پڑھنے کا فتویٰ نہیں دیا. ہمارے فتوے کی وہ نوعیت ہے ہی نہیں جو ان کے فتووں کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ وہابی کا جنازہ نہیں ہو سکتا یا بریلوی کا نہیں ہو سکتا یا فلاں کی شیعہ کا نہیں ہو سکتا، تو نے کسی جگہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بطور امام کے مانا ہے، جو مجھے جھوٹا اور مکذب کہے اور خدا پر جھوٹ بولنے والا کہے اس کا جنازہ نہ پڑھو.
یہ ایک ایسی معقول بات ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، یا اس کے لواحقین یا ولی یہ سمجھتے ہوں، ان کو ان کے دل کی تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم ان کا جانا نہ پڑے، کیونکہ ایک طرف جھوٹا اور مکذب کہیں اور خدا کو اس طرح ماننے والے اور فتنہ پرداز، دین میں فتنہ گھڑنے والے، اور دوسری طرف یہ خواہش ہو کہ ہمارا جنازہ پڑھو اور ہمیں چین نہیں آئے،